بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فخر انسانیت کا میلاد ساری انسانیت کا جدید میلاد ہے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک سیاہ اور سفید، رات اور دن، پھول اور کانٹے میں کوئی فرق نہ تھا۔ ساری دنیا گویا ایک ماتم کر رہی تھی۔ اس نور کی برکت سے جس نے کائنات کو منور کیا، روشنی اندھیرے سے علیحدہ ہو گئی، رات دن میں تبدیل ہو گئی۔ کائنات نے ایک ایسی کتاب کا روپ اختیار کر لیا جس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے اور ایک ایک فعل کو پڑھنا ممکن تھا۔ گویا ہر چیز از سر نو موجود میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری زمین و آسمان میں رونما ہونے والا ایک اہم واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کائنات معنی اور روح کے بغیر تھی۔ ہر چیز ایک دوسرے سے اجنبی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نور کو پھیلایا، اس سے پردے ہٹ گئے۔ اچانک تاریخی کا دور ختم ہو گیا، شیاطین بھاگ گئے، کھنڈرات عمارتوں میں بدل گئے، دنیا میں آنا اور جانا عید کی رسموں کی شکل اختیار کر گیا۔ دنیا میں آنا میلاد اور جانا عرس بن گیا۔ ہماری روحوں سے فناء کا رعب ختم ہو گیا۔ ہمارے سینوں میں آپ کے دیدار کی بشارتوں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں اپنی روحوں میں موجود اس گہرائی کا انکشاف نہ ہوتا۔ ہم نہ ختم ہونے والی دنیا کی طرف شروع ہونے والے سفر کی خوشخبری نہ پاتے اور نہ ہی اس سے خوش ہوتے۔ یہ سب آپ ہی کی بدولت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے بہت مقدم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کو اس مہینے میں دنیا میں بھیجنے کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں جگہ جگہ، گلی گلی، محلے محلے، بلکہ گھر گھر میں محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ لوگ چراغاں کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک بیان کی جاتی ہے۔ مگر میری بہنوں، یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے کہ ہم کب سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا یہ میلاد منانے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ ہم نے کتنے میلاد منائے، نعت خوانی کی، چراغاں کیا، درود پاک کی محفلیں سجائیں، الحمدللہ، اور اللہ ہمیں اسی طرح یہ میلاد منانے کی توفیق بھی دے۔ لیکن اس کے بعد کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی جو تبدیلی آنی چاہیے تھی۔ کیا یہ میلاد منانے سے پہلے ہم کسی ایسی سنت سے محروم تھے جو میلاد منانے کے بعد ہم نے اس سنت کو اپنا لیا؟ اگر ہم سوچیں تو اس کا جواب انکار میں ہے۔ درود پاک پڑھنا، محفل میلاد منانا، چراغاں کرنا، یہ تو اپنے پیارے نبی کے آمد کی خوشی میں ہم کرتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک بار میرے نبی پر درود بھیجے گا، میں اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماؤں گا۔ لیکن میرا مقصد میلاد منانے سے انکار کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد آپ لوگوں سے یہ بات پوچھنا ہے کہ کیا ہم میلاد منانے، چراغاں کرنے، نعت خوانی کرنے اور نبی پاک کی سیرت بیان کرنے کے علاوہ کیا ہم ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ انہوں نے جو احکامات ہمیں بتائے، کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا اس بات سے ہمارے نبی پاک خوش ہوں گے کہ میری امت میری تعریف کر رہی ہے،
میلاد منا رہی ہے، چراغاں کھا رہی ہے اور لوگوں کو عمدہ کھانا کھلا رہی ہے؟ نہیں، وہ تو اس بات پہ خوش ہوں گے کہ میری امت اس سنت پر عمل کر رہی ہے جس پر عمل کرنے کی میں نے انہیں ترغیب دی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو میں اس دنیا میں لے کر آیا تھا، جو تعلیم میں نے اپنی امت کو دی تھی، میری امت آج اس پر عمل کر رہی ہے اور میرے اس پیغام کو جو اللہ کی طرف سے میں لے کر آیا تھا اسے ساری دنیا میں پھیلا رہی ہے۔ میری بہنوں، کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ ہم ان کا میلاد منائیں، نعتیں پڑھیں، ان کی تعریفیں کریں؟ تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اپنے دور میں بھی پیشکش کی گئی تھی کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو آپ کے قدموں میں ساری دنیا کی مال و دولت ڈھیر کر دی جائے گی۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ اگر آپ حسن و جمال چاہتے ہیں تو دنیا کی حسین ترین عورت آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ آپ اسلام کی تبلیغ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن سبحان اللہ، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور میرے ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو گے تو میں تب بھی اپنے دین کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہم لوگ نعتیں پڑھ کر، مٹھائیاں اور عرق گلاب تقسیم کر کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ذات سے اپنے تعلق کو ثابت کر دیا۔ عالم اسلام ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب میلاد کا اس طرح اہتمام کیوں نہیں کر سکتا جس طرح کا اس کا اہتمام کرنا واجب ہے؟ پھر یہ یوم میلاد اس دنیا اور دنیا کی بہار کا بھی تو یوم میلاد ہے۔ یہ انسانیت کی نجات کا یوم میلاد ہے۔ یہ پرجوش جذبات کی تقریب سعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے منعقد کی جانے والی تقریبات اگر دنوں، سالوں اور زمانوں تک بھی جاری رہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ہر رات لاکھوں گیت اور قصیدے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پڑھیں، ہم تب بھی آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم آپ کا حق میں غلط کہہ رہی ہوں، ہم کسی صورت میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم آپ کا پیغام آگے بڑھا کر، آپ کی سنت پر عمل کر کے اور آپ کے احکامات پر عمل کر کے آپ سے اپنی نسبت کو، آپ سے اپنی ذات کے تعلق کو ہم ضرور ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کھاتے ہیں۔ ہم دنیا میں جو کچھ کھاتے ہیں، ہمیں جو کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی نعمتیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملتی ہیں۔ دنیا اپنی تمام مملوکہ اشیاء میں اس کی مرہون منت ہے۔ معاشرہ اور فرد آپ کے مقروض ہیں، ساری انسانیت آپ کے معصومیت کی مقروض ہے۔ یا رب، ہمیں حشر تک اس بات پر ثابت قدم رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔